اب آ رہا ہے آج کے دور کا موسٹ کریٹیکل ایشو، اور وہ ہے قیام اللیل، جس کو عرف عام میں تراویح کہا جاتا ہے، جیسے لیلۃ القدر کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ قیام اللیل کا مسئلہ نماز تراویح بھی کہا جاتا ہے۔ تو بدقسمتی سے قیام اللیل کا جو ایشو ہے، میں یہ لفظ بار بار استعمال کروں گا تاکہ یہ تراویح والا لفظ پیچھے جائے، اس نے زیادہ ایمبیگوٹی کریٹ کی ہے جی، وہ تراویح ترویحہ سے نکلا ہے، وہ اتنے نہیں ہوتے تو اتنے ہوتے ہیں، تو پھر پلس مائنس لگا کے رزلٹ نکالتے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ اکرام علیہم رضوان سے تراویح کا لفظ ثابت کریں۔ اس لفظ سے میں کوئی چڑ نہیں ہے، محدثین نے استعمال کیا، جائز ہے، لیکن اس کو آگے لا کے قیام اللیل کو پیچھے کر کے امت کو جو ہے فتنے میں ڈال دیا۔ لہذا قیام اللیل کے لفظ کو عام کریں، یہ سنت لفظ ہے، اسی کو عام کریں۔ تو اس میں اہل سنت کے درمیان بھی اختلاف پایا جاتا ہے، بریلوی دیوبندی ان کا ایک موقف ہے، اصحاب الحدیث کا دوسرا موقف ہے، اسی طریقے سے اہل تشیع کا بھی اختلاف پایا جاتا ہے، ان کا بھی موقف بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ لہذا میں انشاءاللہ فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر حق بات پہنچاؤں گا، چاہے اس میں کسی بھی مکتبہ فکر کو بات بری لگے۔ جو حق بات ہے وہ انشاءاللہ آج اس معاملے میں بھی نئے نئے انکشافات ہوں گے، جو میں نہیں کر رہا، پہلے کے ہی لکھے ہوئے کتابوں میں چھپاتے تھے مولوی، میں انشاءاللہ بیان کر دوں گا، آپ جا کے خود چیک کر لیں اور ان مولویوں سے پوچھیں کہ انہوں نے یہ باتیں کیوں چھپائی ہیں امت سے۔ تو الحمدللہ 12 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ ہم اس کو کور کریں گے تراویح کے مسئلے کو۔ تو پہلی بات اصولی سمجھ لیں کہ احادیث کی ٹرم میں 3 چیزیں ایک ہی چیز کے نام ہیں: قیام اللیل، تہجد اور وتر، اور تراویح بھی جو بعد میں اصطلاح آئی وہ بھی اسی کو کہتے ہیں۔ یہ کوئی مختلف نمازیں نہیں ہیں، تمام محدثین اس پر متفق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قیام رمضان میں جو چیپٹر باندھا ہے تراویح کا، قیام اللیل کا، اس میں جو احادیث لے کے آئے وہ تہجد کے چیپٹر میں بھی وہی احادیث لے کے آئے، یہی بتانے کے لیے کہ کوئی مختلف نمازیں نہیں ہیں، وہی وتر کی جگہ پہ بھی لے کے آئے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز قیام اللیل کو فرض قرار دے دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ، اور جب رات ہو تو تہجد اس کے ذریعے ادا کیجیے، قرآن کی تلاوت کریں، اس میں قرات فرمائیں۔ نافلۃ لک، اور یہ نفل خاص اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ہے، پوری امت کے لیے فرض نہیں ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام محمود پر، مقام شفاعت پر فائز فرما دے جہاں ہر شخص آپ کی تعریف بیان کر رہا ہو۔ آپ تہجد پر استقامت قیام اللیل پر اختیار کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز فرض تھی پورا سال، امت کے لیے پورا سال سنت ہے۔ صحابہ کرام پڑھتے تھے، تابعین، تبع تابعین اور اولیاء اللہ آج تک پڑھتے آئے ہیں، لیکن جو سست لوگ میرے جیسے ہیں ان کے لیے حکم دیا گیا ہے کم از کم رمضان میں ہی پڑھ لو۔ اب آپ کو یہ ساری گیم سمجھ آئی؟ قیام اللیل پورا سال ہی ہے، اسی کو تہجد، اسی کو وتر، اور رمضان میں اس کے لیے تراویح ڈسٹنگوش کرنے کے لیے محدثین میں اس طرح آ گئی۔ تو پورا چیپٹر ہے صحیح بخاری میں، 6 احادیث ہیں رمضان والے چیپٹر میں۔ اب یہ اسی چیپٹر سے میں حدیثیں بیان کر رہا ہوں، لہذا یہ جو پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں نہیں یہ تو تہجد کی نماز الگ تھی، تراویح الگ تھی، قیام اللیل الگ تھا، تو یہ میں چیپٹر ہی وہ تراویح والا کھول رہا ہوں۔ صحیح بخاری میں 6 حدیثیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2008 سے لے کے 2013 تک۔ پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ عائشہ سے پوچھا، اما جان یہ بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی قیام اللیل کس طرح ہوا کرتی تھی، رات کی نماز رمضان میں، کیونکہ رمضان میں تو پرٹیکولر حکم ہے عبادت کرنے کا، رات کو جاگنے کا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیٹاگوریکل مینشن کیا ایک ہی جملے میں کہ بیٹا رمضان ہو یا غیر رمضان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔
رمضان ہو یا غیر رمضان. اور یہ امام بخاری قیام رمضان یعنی تراوی والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں. تہجد میں بھی لے کے آئے اسی حدیث کو تاکہ پتہ چلے تہجد، قیام اللیل، تراوی، وطر یہ ایک ہی نماز کے نام. پھر سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھتے، ان کی خوبصورتی نہ پوچھو اور ان کی لمبائی نہ پوچھو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھتے، ان کی خوبصورتی نہ پوچھو، ان کی لمبائی نہ پوچھو، کتنی لمبی ہوتی تھی وہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وطر عطا فرمایا کرتے تھے. یہ کل ہوئی 11 رکعتیں. اب یہاں پر جو 4 رکعتوں کا بیان ہوا یہ بھی 2 کر کے ہیں، وہ اگلی حدیث آ جائے گی بخاری مسلم کی. 4 کے بعد آپ تھوڑا ریسٹ فرما لیا کرتے تھے. تو 4 رکعتوں سے مراد ایک سلام سے 4 نہیں ہے، 2 سلام سے 4 ہے. 2 رکعتیں پھر 2 رکعتیں. اسی طریقے سے جو وطر ہے 3 وہ بھی 2 سلام کے ساتھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سلام سے 3 وطر ثابت نہیں. امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے المصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند سے ثابت ہے کہ انہوں نے ایک سلام سے 3 وطر پڑھے. جائز ہے، اس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح بخاری مسلم میں ملتا ہے کہ آپ 3 وطر بھی 2 سلام سے پڑھا کرتے تھے. 2 پڑھ کے سلام پھیر دیا کرتے تھے، ایک کو الگ پڑھا کرتے تھے. لہذا یہاں 4 رکعتوں سے مراد 2 کر کے ہے. اور وہ ہے اگلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے لے کر فجر تک کبھی بھی 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. اور دوسری روایت میں آتا ہے 13 رکعتیں، اور اس میں انہوں نے فجر کی 2 سنتیں بھی گن لی. 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھا کرتے، پھر 2 رکعت پڑھا کرتے، پھر 2 رکعت پڑھا کرتے، پھر 2 رکعت پڑھا کرتے. کتنی ہو گئی؟ 8. پھر 2 رکعت پڑھا کرتے 10، اور آخر میں ایک وطر پڑھا کرتے. پوری نماز کو طاق فرما لیا کرتے کیونکہ ایک کی وجہ سے پورا طاق ہو جائے گا، آڈ ہو جائے گا. جبکہ صحیح مسلم کے الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے، پھر 2 رکعت پڑھتے، پھر 2 رکعت پڑھتے، پھر 2 رکعت پڑھتے، یعنی 4 دفعہ 2 رکعت یعنی 8 رکعت. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 وطر پڑھتے اور وہ بھی 2 رکعت پڑھ کے پھر ایک وطر کو الگ سے پڑھتے. لہذا 11 رکعتیں پڑھنی ہے، 10 قیام اللیل کے نفل اور 1 وطر، یا 8 قیام اللیل کے نفل اور پھر 3 وطر، 2 الگ کر کے اور 1 الگ کر کے. یہ دونوں صورتوں میں 11 رکعتیں ہو گئی. الحمدللہ. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. تیسری حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیام اللیل، رات کا قیام 2 رکعتیں ہیں، 2 کر کے، اور آخر میں 1 رکعت پڑھو، یہ تمہاری پوری نماز کو وطر کر دے گی. آخر میں 1 وطر پڑھو، پوری نماز کو طاق کر دے گی. عربی زبان میں وطر کہتے ہیں آڈ کو، طاق کو. لہذا اس سے بھی یہ بات ثابت ہوگی پوری نماز کو وطر کر دے گی، یعنی وطر بھی اسی نماز کا نام ہے. یہ 4 نام ہو گئے، قیام اللیل، تہجد اور وطر، اور ہمارے جو عرف عام میں تراویح. چوتھی حدیث بھائیو، یہ زبردست حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیام اللیل کیا کرو، یہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے، یہ تمہارے رب کے قرب کا ذریعہ ہے، یہ تمہارے گناہوں کے معاف ہونے کا ذریعہ ہے، اور یہ تمہارے گناہوں سے باز رہنے کا ذریعہ. 4 باتیں قیام اللیل کیا کرو، رمضان کے علاوہ بھی، پورے رمضان کے علاوہ بھی پورا سال، لیکن کم از کم رمضان میں کریں. اور وہ ہے 5ویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ، احتساب کس کو کہیں گے؟ 3 چیزوں کا نام، اخلاص، ثواب اور اصلاح نفس. ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک میں قیام اللیل کیا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. لیکن وہی صغیرہ گناہ معاف ہوں گے، کبیرہ گناہ جو ہیں وہ توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں. اسی میں میری اہل سنت پاک .com پر مسئلہ نمبر 18 کے نام سے توبہ اور گناہ کبیرہ پر 45 منٹ کی گفتگو موجود ہے. 6ٹھی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک تراویح کی نماز، یہ تراویح عرف عام میں قیام اللیل ہے حدیث میں، قیام اللیل کی نماز 3 دن تک رمضان المبارک میں جماعت کے ساتھ پڑھائی. چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نہیں نکلے، حالانکہ صحابہ کرام کا ہجوم لگ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت نکلے
پھر آپ نے فجر کی نماز کے بعد حمد و صلاح کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ تمہارا رات کو یہاں آنا مجھ سے مخفی نہیں تھا، مجھے پتا تھا تم میرا انتظار کر رہے ہو، لیکن مجھے خدشہ ہوا کہ یہ نماز تم پر کہیں فرض نہ کر دی جائے، اس لیے میں گھر سے باہر نہیں نکلا، میں نہیں چاہتا میری امت پر اس معاملے میں مشقت ہو۔ تو سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ پھر معاملہ اسی طرح ان اٹینڈنڈ رہا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان پھر جماعت کے ساتھ اس طریقے سے اہتمام نہیں کرتے تھے۔ اور صحیح بخاری اور مسلم کی دوسری حدیث میں ساتھ یہ ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ سے جو روایت ہے وہ کہتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، سیدنا ابوبکر کے زمانے میں اور سیدنا عمر کے بھی شروع کے دور میں یہ معاملہ ان اٹینڈڈ رہا، لوگ اپنی اپنی طرح جو ہے قیام اللیل پڑھ لیا کرتے تھے، گھروں کو چلے جایا کرتے تھے، کچھ گھر میں پڑھ لیا کرتے تھے۔ پھر وہ ڈسیزن کا وقت آیا اور وہ ہے صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2010 نمبر حدیث، وہ اسی چیپٹر میں قیام رمضان والے چیپٹر میں۔ عبد الرحمن بن عبد القاری کہتے ہیں کہ ایک رات میں سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی میں آیا تو دیکھا کہ بعض لوگ اکیلے اکیلے قیام اللیل کر رہے ہیں رمضان کا، بعض لوگ ٹولیوں کی شکل میں ایک ایک حافظ آگے کھڑا کیا ہوا ہے، اس کے پیچھے نیت کر کے مختلف جگہوں پر نمازیں ہو رہی ہیں۔ یہ مسجد نبوی تھی جناب، ادھر ہوتی تو لوگ مارنا شروع کر دیتے کہ جناب مسجد ایک جماعت ہو سکتی ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ کیا ہی اچھا ہو اگر میں ان کو ایک امام کے پیچھے کھڑا کر دوں تاکہ سارے اکٹھے ہو کے نماز پڑھ لیں۔ پھر انہوں نے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ لوگوں کو قیام اللیل رمضان کا کروائیں۔ پھر وہی تابعی کہتے ہیں کہ کافی دنوں کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں دوبارہ آیا تو دیکھا کہ لوگ قیام اللیل کر رہے تھے اور ایک امام کے پیچھے، تو سیدنا عمر نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنا اچھا کام ہے جو نیا میں نے شروع کیا۔ یہاں بدعت جو ہے وہ لغت کے معنوں میں ہے اور ایک مردہ سنت کو زندہ کرنے کے معنوں میں ہے، لہذا اگر کوئی شخص کسی مردہ سنت کو زندہ کرے اور کہے کہ یہ کتنی اچھی بدعت میں نے شروع کی، تو یہ سیدنا عمر کی سنت ہے۔ سنت پر بدعت کا لفظ بولا جا سکتا ہے مردہ سنت کو زندہ کرنا۔ مثال کے طور پر میں نے پگڑی پہننا شروع کی، مجھے دیکھتے ہی دیکھتے کئی لوگوں نے پگڑی پہننا شروع کی، تو میں کہہ سکتا ہوں نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، نیا کام لغت کے معنوں میں۔ یہ بدعت وہ والی نہیں ہے کل بدعۃ ضلالہ، اس سے مراد لغت کے معنوں میں نیا کام، رینیو کیا ہے میں نے سنت کو۔ سیدنا عمر نے کہا چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تراویح جماعت سے پڑھائی تھی قیام اللیل، تو میں نے بھی ایک امام کے پیچھے ان کو جمع کر کے وہی سنت زندہ کی، جیسے حضور بھی اکیلے امام ہوتے تھے، یہ بھی ایک امام۔ لہذا یہاں سے اس جواز پر فتویٰ مل گیا کہ قیام اللیل پورا مہینہ رمضان المبارک کا ایک امام کے پیچھے مسجد میں ادا کیا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے۔ افضل کی بات نہیں کر رہا میں، جائز ہے، بالکل جائز ہے، کیونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے اس ڈسیزن پر اجماع ہو گیا صحابہ کرام علیہم رضوان کا، اور اجماع پر میری پوری گفتگو ہے اس کی حجیت پہ، مسئلہ نمبر 31 کے نام سے اہل سنت پاک .com پر 50 منٹ کی۔ اور دوسرا وہ حدیث بھی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے، اس کے تحت بھی الحمدللہ سیدنا عمر کی اس جاری کردہ جو بات تھی اس پر اجماع ہو گیا الحمدللہ۔ لیکن 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 تین لیکن، یہ صرف جائز ہے کیونکہ اسی حدیث میں آگے ہے جو مولوی چھپا لیتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا نعم البدعۃ ھذہ، صحیح بخاری 2010 نمبر حدیث، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ایک بات ارشاد فرمائی کہ یہ لوگ جو پڑھ رہے ہیں اس سے زیادہ بہتر وہ نماز ہے جو لوگ رات کو اٹھ کر آخری پہر میں پڑھتے ہیں۔ اور سیدنا عمر کا اپنا عمل بھی اس پہ تھا، آپ خود تو پیچھے نیت کیے نہیں ہوئے تھے، آپ تو وہاں وزٹ کرنے کے لیے آئے تھے، آپ نے خود تو وہاں نہیں نماز پیچھے پڑھی، اور اس تابعی کو کہا اس سے بہتر عمل یہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں سو کے اٹھ کر نماز ادا کی جائے، وہ اس سے بہتر ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ یہ حصہ چھپایا جاتا ہے۔ اب یہ سیدنا عمر کا جو قول ہے ساتھ ہی اس حدیث میں
یہ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا آئینہ دار ہے. اور وہ فرمان الحمدللہ میں نے ڈھونڈ لیا ہے صحیح مسلم میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بتائیے فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض کے بعد سب سے افضل نماز رات کے آخری حصے میں اٹھ کر نفل ادا کرنا ہے. یہ سب سے افضل نماز. کیوں؟ کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب آخری تہائی رات رہ جاتی ہے، یعنی 6 گھنٹے کی رات ہو تو آخری 2 گھنٹوں میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. اس کی کیفیت میں ہم نہیں پڑھتے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا آتی ہے کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں. حتیٰ کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ندا آتی رہتی ہے. اس معاملے میں جو اسماء و صفات کا مسئلہ ہے وہ میں نے مسئلہ نمبر 41 کے نام سے نور من نور اللہ، وحدت الوجود اور علم الکلام کے اوپر ڈیٹیل سے 1 گھنٹے کی گفتگو کی ہے. وہ میں یہاں پر بحث میں نہیں لانا چاہتا. میں بار بار اس لیے بتا رہا ہوں یہ چیزیں، کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں سکپ کرتا جا رہا ہوں. تو یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان عین ان احادیث کے مطابق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی منشا کے مطابق ہے. لہذا اب یہاں پر 2 آپشن بنے گے. اب ان کو سمجھ لیں. یہ سب سے اس کا امپورٹنٹ کنکلوژن ہے قیام اللیل کا. آپشن نمبر 1 یہ ہے کہ رات کو عشاء کے ساتھ ہی قیام اللیل کر لیا جائے، اور اسی میں افضل یہ ہے کہ رات کے آخری پہر میں جماعت کے ساتھ قیام اللیل کیا جائے. جو ہمارے یہاں پر پاکستان کے اندر صرف اہل سنت میں سے اہل حدیث ہیں جنہوں نے الحمدللہ اس سنت کو زندہ رکھا، اور میں اس پہ ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. ہمارے بریلوی اور دیوبندی بھائیوں کو بھی یہ چاہیے کہ اس سنت کو زندہ کریں کہ رات کے آخری حصے میں قیام اللیل کا، تراویح کا، تہجد کا یا وتر، چاروں نام ایک پر بولے جاتے ہیں، اس کا اہتمام کریں رات کے آخری حصے میں. اور الحمدللہ یہ سنت بھی ہے. سنن نبی داؤد، جامعہ ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں ہمیں 3 دن قیام اللیل کروایا اور رات کے آخری حصے میں کروایا، یہاں تک کہ ہم نے سحری بھی بڑی مشکل سے کی، یعنی بالکل طلوع فجر کے قریب ہم فارغ ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے کہ جماعت کے ساتھ قیام اللیل کرنا رات کے آخری حصے میں. یہ تو ہو گیا آپشن نمبر 1. آپشن نمبر 2 جو ہے وہ ہے کڑوی گولی، اور وہ یہ ہے کہ کوئی شخص خود گھر میں قیام اللیل کا اہتمام کرے رات کے آخری حصے میں، جماعت کے ساتھ مسجد میں نہ پڑھے. اس میں 3 حدیثیں بہت امپورٹنٹ ہیں. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کاتب وحی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ وہی روایت انہوں نے جب روایت کی نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تو صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، آپ چوتھے دن باہر نہیں نکلے، بعض صحابہ کا جمگٹا ہو گیا. اس کے بعد زید بن ثابت کہتے ہیں کہ چوتھے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو کر نکلے باہر، غصے کی حالت میں. مغضبن لفظ انہوں نے استعمال کیا، غضب کی حالت میں. غضب کیوں؟ پوری امت کا خیال تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اپنے گھروں میں جا کر قیام اللیل کرو، کیونکہ انسان کا فرض کے نماز کے علاوہ نفلی نماز گھر میں پڑھنا زیادہ افضل ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ جا کے گھر میں جا کر قیام اللیل کرو. دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نفلی نماز کا کچھ حصہ گھروں میں ادا کیا کرو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں خیر و برکت فرمائے گا. اور تیسری حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، گھر میں نفلی نماز ادا کیا کرو. اور اس کی بڑی برکت ہے، بچے دیکھ کر جو ہے وہ مائل ہوتے ہیں نماز کی طرف. تو کوشش کرنی چاہیے، میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ فرض کے بعد نفل جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سنتیں جو موقدہ تھیں 12 رکعت وہ عموماً اپنے حجرے میں ہی ادا فرمایا کرتے تھے. تو قیام اللیل بھی گھر میں ادا کر سکتے ہیں. اس میں اب آپٹیمل سولوشن درمیان کا یہ ہوگا کہ جو لوگ خود حافظ قرآن ہیں اور قرآن کا ان کو اچھا خاصا حصہ یاد ہے، ان کے لیے افضل یہی ہوگا کہ وہ قیام اللیل اکیلے کریں رات کے آخری پہر میں اٹھ کر گھر میں. اور جو لوگ قرآن پاک کے حافظ نہیں ہیں، قرآن زیادہ نہیں جانتے، ان کے لیے پھر یہ ہے کہ بہتر یہ ہے قیام اللیل وہ
کسی ایسی مسجد میں کریں جہاں پر جماعت سے ہوتا ہو اور آخری پہر میں، اور آخری پہر میں نہ ہو تو عشاء کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، اس کی اجازت بھی موجود ہے۔ لہذا ہمارے جو اہل تشیع بھائی کے اندر یہ معاملہ آیا کہ وہ تراویح جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا نہیں کرتے، گھروں میں وہ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں قیام اللیل کا رمضان کی آخری راتوں میں، تو ان کا معاملہ بھی ہم اہل سنت کے ہاں بھی ان پر کوئی گرفت نہیں کی جا سکتی۔ یہی وجہ ہے الحمدللہ حرمین شریفین میں میری 3 دفعہ حاضری ہوئی، ایک دفعہ 2005 میں جب میری حاضری ہوئی 2002 میں رمضان المبارک کا مہینہ تھا، تو قیام اللیل جب رمضان کا ہو رہا ہوتا ہے تو اس دوران بھی لوگ طواف کر رہے ہوتے ہیں، وہ طواف نہیں رکواتے کہ نفلی عبادت ہے، لوگ اپنی قیام اللیل بھی کر رہے ہوتے ہیں جماعت کے ساتھ امام کعبہ کے پیچھے، اور مطاف پورا خالی کیا ہوتا ہے انہوں نے تاکہ لوگ طواف بھی کریں، کوئی ان کو تان نہیں کرتا کہ آپ یہاں طواف کیوں کر رہے ہیں، جا کے تراویح پڑھیں۔ اور یہاں بدبختی ہمارے ملک میں یہ مشہور ہے کہ جس نے قیام اللیل نہ کیا وہ روزہ ہی نہیں رکھ سکتا صبح، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی لے لیں ان کے لیے پھکی کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ وہ جو حدیث میں نے بیان کی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اسی طرح ان اٹینڈنٹ معاملہ رہا، پھر سیدنا ابوبکر کے زمانے میں بھی لوگ اپنی اپنی پڑھتے تھے قیام اللیل، پھر سیدنا عمر کے شروع کے دور میں بھی، اور پھر بعد میں سیدنا عمر نے یہ معاملہ شروع کیا۔ اس میں الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صرف رمضان میں قیام اللیل کی ترغیب دلایا کرتے تھے، حکم نہیں فرماتے تھے اور نہ تاکید کرتے تھے۔ یہ کوئی فرض نہیں ہے نہ کوئی واجب ہے، کوئی نہ بھی پڑھے گناہگار نہیں ہوگا، لیکن یہ کہنا جی جنہیں تراویح نہیں پڑھی اور روزہ ہی نہیں رکھ سکتا، یہ جھوٹ ہے۔ یہ تو میرا خیال ہے مولویوں نے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے شاید یہ بات مشہور کی ہے کہ مسجد میں آئیں گے تو تب چندہ دیں گے یہ۔ تو اب اس کی کنکلوژن کی طرف آتے ہیں کہ یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ قیام اللیل 11 رکعت ہے، 2 جمع 2 جمع 2 جمع 2 جمع 2 اور آخر میں 1 رکعت، چاہے آپ اس کو 10 رکعت نوافل اور 1 وتر کہہ لیں یا 8 رکعت نوافل اور 3 وتر۔ اب اس میں 12ویں حدیث جو اس کانٹیکسٹ میں آخری حدیث ہے وہ الموطا امام مالک میں جو سیدنا عمر پہ جھوٹ باندھا جاتا ہے، جی حضرت عمر نے 20 تراویح شروع کروا دی تھی، یہ آپ اکثر سنتے ہوں گے، یہ جی صحابہ کو نہیں مانتے ہیں کیونکہ حضرت عمر نے 20 تراویح شروع کی تھی۔ ان ظالموں سے پوچھیں سیدنا عمر نے کب 20 تراویح شروع کروائیں، ان کی جرت تھی کہ وہ یہ کام کرتے؟ ایک ہی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ الموطا امام مالک میں، بخاری اور مسلم کی سند پہ۔ پہلے امام مالک وہی حدیث لے کے آئے ہیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے ہیں، وہی جو 2010 نمبر حدیث کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کی رات آئے اور فرمایا کہ کیوں نہ میں ان کو ایک امام پر جمع کر دوں، اور پھر سیدنا ابی ابن کعب کی ڈیوٹی لگائی کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں قیام اللیل رمضان میں۔ امام مالک پہلے یہ روایت لے کے آئے، پھر اس سے اگلی روایت اور لے کر آئے، وہ بھی بخاری کی شرط کے اوپر، بخاری سے پہلے لکھی گیا الموطا امام مالک، سند وہی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لے کر آئے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی ابن کعب کو، وہی جو صحیح بخاری میں بھی نام موجود ہے، اور سیدنا تمیم داری کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کی ڈیوٹی لگائی کہ لوگوں کو رمضان میں 11 رکعت پڑھایا کریں، اور امام ایک ایک رکعت میں 100 آیات تلاوت کیا کرتا تھا، اور ہم لوگ بمشکل سحری کے قریب ہی قیام اللیل سے فارغ ہوا کرتے تھے، اور بعض لوگ لکڑی کے سہارے کھڑا ہوا کرتے تھے قیام اللیل سننے کے لیے، کیونکہ مقصد تو قرآن سننا ہے۔ تو یہ حدیث ہے الموطا، اس میں 3 راوی۔ امام مالک نے سنا ہے محمد بن یوسف سے، محمد بن یوسف تابعی ہیں اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے راوی ہیں، اور یہ نواسے ہیں سیدنا صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے، جو 91 ہجری میں فوت ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے حج کیا تھا 8 سال کی عمر میں۔ صائب بن یزید کے یہ نواسے ہیں محمد بن یوسف، اور یہی روایت جو بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے کہ صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا 8 سال کا، میں نے حضور کے ساتھ حج کیا۔ اس حدیث کی سند وہی ہے جو الموطا امام مالک کی ہے، یعنی امام مالک نے سنا محمد بن یوسف سے، محمد بن یوسف نے سنا صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابی سے، ایک ہی تابعی ہے بیچ میں، لہذا یہ سونے کی مور گولڈن چین کے ساتھ روایت ہے الموطا امام مالک کے اندر 11 رکعت، اور الحمدللہ کوئی مائی کا لال اس روایت کو ضعیف نہیں کہتا۔ ایون مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جو بریلوی ہیں، انہوں نے بھی جال حق میں اس روایت کو ایڈریس کیا، کہتے ہیں یہ روایت تو بالکل صحیح ہے لیکن حضرت عمر کو اصل میں بھلیکھا لگ گیا سی، انہوں نے پہلے 11 شروع کرائی ہیں، بعد 20 کرتی ہیں سن، وہ کتنے کیتی ہیں سن جی، ان کو دھوکہ لگ گیا، پہلے انہوں نے 11 شروع کرائی، بعد میں 20 کروا دی، یعنی روایت کو وہ بھی ضعیف نہیں کہہ سکے۔
اس کے بعد ایک اور منقطع روایت بھی امام مالک لے کر آئے ہیں کہ یزید بن رومان کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ سیدنا عمر کے زمانے میں لوگ 23 رکعت ادا کرتے تھے، 20 رکعت نوافل قیام اللیل کے اور 3 وتر، لیکن یزید بن رومان رحمت اللہ علیہ سیدنا عمر کے زمانے میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اصول محدثین پر یہ منقطع روایت ہے اور پکی ضعیف روایت ہے۔ خود بریلوی اور دیوبندی حضرات کے مشترکہ ممدوح ملا علی قاری المتوفا 1014 ہجری، جنہوں نے مشکات المصابیح کی شرح لکھی ہے مرقات المفاتیح، اس کی جلد 3 صفحہ 382 پر حدیث نمبر 1303 کے تحت لکھتے ہیں کہ ان تمام باتوں کا حاصل یہ ہے کہ قیام رمضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعت ہی ثابت ہے رمضان المبارک میں، اور یہی آپ کی سنت ہے۔ ملا علی قاری وہ لکھ رہے ہیں، حنفی عالم، بلکہ انور شاہ کاشمیری المتوفا 1352 ہجری جو دیوبند مدرسے کے پہلے شیخ الحدیث تھے، جن کے پوتے جو ہیں عتیق الرحمان شاہ صاحب الحمدللہ اہل سنت کے منہج پر، اصحاب الحدیث کے منہج پر آ چکے ہیں، انہوں نے کتاب و سنت کا منہج اختیار کر لیا ہے۔ پہلے دیوبند کے مفتی انور شاہ کاشمیری، وہ اپنی صحیح بخاری کی شرح فیض الباری میں لکھتے ہیں اور جامعہ ترمذی کی شرح العرف الشذی میں لکھتے ہیں، فیض الباری جلد 2 صفحہ 420 پر اور العرف الشذی جلد 1 صفحہ 166 پر بڑا صحیح انہوں نے طلب کا اظہار کیا۔ وہ کہتے ہیں اس بات کو مانے بغیر چارہ ہی نہیں ہے کہ تہجد، قیام اللیل، وتر اور تراویح ایک ہی نماز کے 4 نام ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعت سے زیادہ ثابت نہیں۔ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ تو بھائیو، اصل جھگڑا یہ نہیں ہے کہ 20 رکعت پڑھی جائے یا 30 رکعت یا 40، اصل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت پڑھی، اس سے زیادہ اگر کوئی نوافل کے طور پر پڑھ لے تو جائز ہے، ہم اس کو غلط نہیں کہتے۔ خود صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات عشاء کے وتر پڑھنے کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو کہتے ہیں کہ بیٹھ کے پڑھنا آدھا ثواب ہے، تو آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ پورا ثواب دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نفل بیٹھ کر بھی پڑھ لیتے تھے وتر کے بعد، اور یہ بھی تحفہ لے جائیں، بائی چانس ذہن میں آیا میں نے بیان نہیں کرنا تھا، سنن دارمی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وتر کے بعد 2 نفل پڑھ لے گا، اگر وہ تہجد قیام اللیل کے لیے نہ بھی اٹھا، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرما دے گا۔ جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی الحمدللہ، میں نے تو یہ اپنی تہجد اب بڑی آسان کر لی ہے کہ عشاء کے وتر کے بعد 2 نفل، اور مسند امام احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 نفلوں میں پہلی رکعت میں اذا زلزلت الارض زلزالها اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، یہ بھی یاد کر لیں، یہ تحفہ لے جائیں تہجد پورا سال پڑھنے کا۔ آپ نے فرمایا آنکھ کھل گئی تو ٹھیک، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تہجد کا ثواب لکھ دے گا۔ 2 رکعت نفل صحیح مسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے وتر کے بعد پڑھے، لہذا اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ وہ جو حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی کہ وتر کو اپنی نماز کی آخری نماز بناؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نماز آڈ رہنی چاہیے، ورنہ حضور نے خود کیا کیا، وتر کے بعد 2 نفل پڑھے، لیکن 2 نفل پڑھنے سے آپ کی اوور آل نماز جو ہے وتر ہی رہی۔ 11 میں 2 جمع کریں تو 13، 15 تو نہیں ہوئے، 14 تو نہیں ہو گئے، نہ 16 ہوئے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوا ہے کہ وتر کو آخری نماز کا یہ مطلب نہیں کہ وتر کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتے، وتر کے بعد 2 رکعت کر کے پڑھو، یعنی وتر دوبارہ نہ پڑھو، ورنہ وہ پھر دوبارہ ایون ہو جائے گی۔ یہ اس حدیث کا فہم ہے جو الحمدللہ اکثر لوگوں کو کلیئر نہیں، میں نے آج الحمدللہ کلیئر کر دیا۔ لہذا اس معاملے میں جو ہمارے اصحاب الحدیث اہل سنت کے اہل حدیث بھائی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھیں گے، اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے کہ وہ سنت پر عامل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمیت ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم 11 سے زیادہ نہیں پڑھیں گے، اور الحمدللہ ان کے علماء بھی یہ نہیں کہتے کہ 11 سے زیادہ پڑھنا بدعت ہے، کوئی بھی نہیں کہتا۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں اہل سنت کا منہج رکھنے والے لوگ کہ 11 رکعت سنت ہے، تراویح کر کے قیام اللیل اسی کو جماعت کے ساتھ پڑھائیں، اس کے علاوہ لوگ گھروں میں جا کے نفل پڑھیں، بے شک وتر کے بعد بھی پڑھتے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ وتر کے بعد جتنے پڑھیں گے 2 کر کے وہ نماز وتر ہی رہے گی، وہ آڈ ہی رہے گی، ایون نہیں بنے گی، جفت ہی رہے گی، تاک نہیں ہوگی۔ لہذا 20 رکعت یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، میں 2 نمبری نہیں کروں گا، المصنف ابن ابی شیبہ میں اور سنن الکبری بہیقی میں کہ کئی تابعین 20 رکعت نوافل بھی ادا کیا کرتے تھے، لیکن اپنے اپنے، جماعت کے ساتھ نہیں، اور بعد سے 40 رکعت 41 رکعت بھی ثابت ہے وتر ملا کے۔ تو اگر کوئی 20 پڑھے، 41 پڑھے، 23 پڑھے، جتنے مرضی پڑھے،
لیکن تراوی کر کے قیام اللیل سنت وہ 11 رکعت ہی ہوں گے. اور اس میں الحمدللہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 806 نمبر حدیث میں بڑی ڈیٹیل سے بحث کی ہے ان بدبختوں کے لیے جنہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ جی 20 رکعت پہ اجماع ہے. جھوٹے لوگ. 20 رکعت پہ اجماع کیسے ہے؟ سنت کے خلاف اجماع ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی. وہ اجماع ہی نہیں ہوتا جو سنت کے خلاف ہو. اجماع ہو ہی نہیں سکتا. تو امام ترمذی نے 806 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق حدیث کے تحت لکھا ہے کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تراوی کے بارے میں قیام اللیل کے بارے میں رمضان میں مختلف اقوال ہیں. اس میں کوئی قید نہیں, جتنی مرضی رکھتے پڑھو. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول صحیح سند کے ساتھ مختصر قیام اللیل امام محمد بن نصر المروزی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 294 ہجری جو پہلے 300 سال کے محدثین میں سے ہیں, انہوں نے قیام اللیل پہ کتاب لکھی ہے. اس میں 272 احادیث اور آثار جمع کیے ہیں. اس میں صحیح سند سے امام شافعی کا قول لے کر آئے ہیں کہ اگر قیام لمبا ہو اور رکعتیں بے شک مختصر ہوں لیکن قیام لمبا ہو تو وہ میرے نزدیک قیام اللیل میں رمضان میں زیادہ پریفریبل ہے بجائے زیادہ رکعتیں پڑھنے کے. اور اس امام شافعی کے قول کو الحمدللہ ایک حدیث بھی صحیح مسلم کی سپورٹ کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ طول القنوت, افضل ترین نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو, سجدہ لمبا نہیں, جس میں قیام لمبا ہو. کیوں؟ یہ قرآن پڑھا جائے گا اس میں. یہ ساری گیم قرآن کے گل گھومتی ہے. یہ رمضان کا مہینہ بھی قرآن کا مہینہ, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رات تراوی میں قرآن, قیام اللیل میں قرآن, دن کو قرآن قرآن ہو رہی ہوتی ہے اس مہینے میں الحمدللہ. لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قیام لمبا ہو, اور بالکل ان کی بات حدیث کے مطابق. انہوں نے فرمایا اس میں کوئی تنگی نہیں ہے, کوئی جتنے مرضی نوافل ادا کرے, لیکن بہتر یہ ہے کہ نوافل تھوڑے ہوں اور قیام لمبا ہو. اب رہا یہ مسئلہ, اب انشاءاللہ مزید 10 منٹ کے اندر یہ لیکچر کنکلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اکثر پوچھ رہے ہیں جی حرمین شریفین میں 20 تراوی کیوں ہوتی ہے؟ اگلے دن ایک دیوبند کے مفتی کا مجھے فون آیا کہ جی حرمین شریفین میں 20 رکعت تراوی ہوتی ہے قیام اللیل رمضان میں, تو پھر اجماع ہو گیا اس پہ. میں نے کہا ماشاءاللہ یہ اجماع کی تعریف ہے کہ جو کچھ سعودی عرب میں ہو رہا ہوگا اس پہ اجماع ہے. اجماع وہ ہوگا جس کو پوری امت ایکسپٹ کرے گی. سعودی عرب میں ہونا, حرمین میں ہونا کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی. تو یہ میری پوری گفتگو قرآن و سنت سے دلائل پہ تھی کہ 11 رکعت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت. اس کے بعد یہ ہمارا پہلا جواب ہے جو یہ کہتے ہیں حرمین شریفین میں 20 رکعت ہوتی ہے, وہاں بے شک 40 ہوں. ہمارے لیے حجت کتاب اللہ اور سنت اور صحابہ کا اجماع ہے. یہ تو تھا اصولی جواب. اب دوسرا جواب ہے الزامی, علم الکلام سے, جس کو پنجابی میں پھکی کہتے ہیں. کیا حرمین شریفین میں خالی 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے؟ اگر اس کا مطلب اجماع ہے تو حرمین شریفین میں رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کیا جاتا ہے. پوری دنیا کے حنفی نہیں کرتے, تو اس پہ بھی اجماع تصور کریں. حرمین شریفین میں آمین اونچی آواز سے ہوتی ہے اور گونج اٹھتی ہے مسجد پوری, اس پہ بھی اجماع ہو گیا. یہاں بھی حنفی شروع کروائے ہمارے بریلوی اور دیوبندی بھائی. حرمین شریفین کے اندر اقامت اکیری کہی جاتی ہے جو سنت ہے, صحیح بخاری اور مسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے جواب, اذان کے کلمات 2 دفعہ اور اقامت کے 1 دفعہ تعلیم فرماتے تھے سبائے قد قامت الصلاۃ کے. تو پھر اکیری اقامت میں بھی اجماع ہو گیا. حرمین شریفین میں فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کوئی نہیں ہوتی. امام کعبہ بیٹھ کے اور امام مسجد نبوی بیٹھ کے اپنے اذکار کرتے ہیں, کوئی اجتماعی دعا نہیں ہوتی. تو لہٰذا یہ بھی نہ یہاں کریں, اس میں بھی اجماع ہو گیا. تو یہ تو نہیں میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کوڑا کوڑا تھو تھو. ایک اصول رکھیں, ہم الحمدللہ کتاب و سنت اجماع کے ماننے والے ہیں, چاہے حرمین شریفین میں ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو. حرمین شریفین میں جنازے میں ایک طرف سلام پھیرا جاتا ہے اور یہی صحیح سند سے ثابت ہے. یا ہمارے حنفی بھائی اور بعض اہل حدیث بھائی بھی 2 طرف پھیرتے ہیں, یہ ضعیف سند سے ثابت ہے, صحیح سند سے نہیں ثابت ہے. اور بلکہ وہ جو حدیث ابراہیم نخعی سے ثابت ہے, وہ ان کا قول ہے, وہ یہ کہتے ہیں ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ جہاں سے یہ لیتے ہیں سجدہ صاحب کا طریقہ, وہ بھی ثابت ہے کہ ایک طرف سلام پھیر کے پھر 2 سجدے کر کے اتحیات پڑھ کے سلام پھیرنا. اسی میں ہے کہ سجدہ صاحب میں بھی ایک سلام ہے اور جنازے میں بھی ایک سلام ہے. آدھی روایت لے لیتے ہیں, آدھی چھوڑ دیتے ہیں. علماء یہود کا کردار ہے, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض.
کتاب کے کچھ حصے کو مان لیتے ہو, کچھ کو چھوڑ دیتے ہو. ان سے پوچھیں یہ سجدہ صاحب کا طریقہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اس کے ساتھ ہی لکھا ہے جنازے میں بھی ایک سلام ہے. تو حرمین شریفین میں ہر نماز کے بعد جنازے اٹھتے ہیں, 8-8 10-10 جنازوں کا وہ پڑھایا جا رہا ہوتا ہے, ایک طرف سلام پھیرا جاتا ہے. تو حرمین شریفین کا مسئلہ نہیں ہے. اب پوائنٹ نمبر 3 اس کے اندر آخری, وہ جی حنبلی ہیں, وہ ہمارے حنبلی بھائی ہیں, تو وہ حنبلی بھائی ہیں تو وہ کر سکتے ہیں, آپ لوگ نہیں کر سکتے. ہم کیوں نہیں کر سکتے جی؟ حنبلی ہوں پہلے. ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم محمدی نسبت کے ساتھ ہیں, امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری نسبت ہے. تو حنبلی نہیں ہے بھائیوں وہ. یہ بھی بہت بڑا جھوٹ یہاں دھوکہ دیا ہوا ہے, کیونکہ میں الحمدللہ 3 دفعہ حاضر ہوا ہوں. وہاں حاجیوں کو جو مفت قرآن پاک دیتے ہیں ترجمے والا, اسی کلر میں ہوتا ہے, تھوڑا موٹا. وہ پاکستان کے ایک اہل حدیث عالم ہے صلاح الدین یوسف صاحب حفظہ اللہ, ان کا لکھا ہوا ہے وہ. لیکن پروف ریڈنگ انہوں نے کر کے اس میں سے کافی چیزیں نکالی ہوئی ہیں, لیکن جو چیزیں اب بھی موجود ہیں وہ میں ایک بات کرنے لگا ہوں. سورۃ النساء کی آیت نمبر 59, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے. اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی اور اپنے حکمران کی. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہارا حکمران سے جھگڑا ہو جائے تو اپنے فیصلے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو. آج یعنی کتاب و سنت کی طرف رجوع کرو. اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو فیصلہ اللہ رسول سے کرواؤ صلی اللہ علیہ وسلم. اس پہ ہی میری پوری گفتگو ہے 25 منٹ کی. مسئلہ تقلید اور پہلے 300 سال کے مسلمان اہل سنت پاک .com پر تقلید پہ موٹی موٹی کتابیں ایک طرح ہیں اور وہ 25 منٹ کی گفتگو ایک طرف. کہ نہ ہم مقلد ہیں نہ غیر مقلد ہیں, ہم متبع سنت ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اس آیت کی شرح میں سعودی عرب سے جو قرآن چھپ رہا ہے, جو حاجیوں کو مفت دیتے ہیں, اس میں انہوں نے اس کی شرح میں لکھا ہوا ہے کہ جو آج کے لوگ ہیں انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تیسرے ایک اپنے امام کی تقلید کو, اس کی اطاعت کو بھی واجب قرار دے دیا ہے, جس کے واجب ہونے کا کوئی ثبوت کتاب و سنت میں موجود نہیں. بلکہ اس اماموں کی تقلید نے اور اس اندھی پیروی نے امت میں وہ رکھنا ڈال دیا ہے کہ امت کے اتفاق ہونے کا اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, صرف اس تیسری اطاعت کو واجب قرار دینے کی وجہ سے. انہوں نے تو اس کو حرام لکھا ہے. تو اگر وہ عملی ہوتے تو یہ کہتے کہ اماموں کی تقلید یا اطاعت کرنا یہ حرام ہے, خود اپنے پر حرام کا فتویٰ لگا رہے ہوتے. وہ الحمدللہ متبع سنت ہے الحمدللہ. تو یہ بھائیو ایک تاریخی مسئلہ ہے, اس کو بھی سمجھ لیں. 1925 کے اندر جب عرب ریولوشن کی وجہ سے حادثاتی طور پہ, وہ ریولوشن جس طرح بھی آئی تھی اس سے قطع نظر, حادثاتی طور پر کتاب و سنت کے منہج والے علماء کی حکومت آ گئی حرمین شریفین میں. وہاں پر انہوں نے پہلے سال 11 رکعت سنت کے مطابق شروع کروائے, لیکن ظاہر ہے کہ 700-800 سال تک وہاں پہ صوفیوں کی حکومت رہی تھی, حنفیوں کی, سلطنت عثمانیہ کی, جنہوں نے وہاں وہ مزار بھی بنائے تھے, جس میں میری پوری گفتگو بھی موجود ہے. ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے 2 گھنٹے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے مخالفت کی, وہ مزار بھی انہوں نے توڑے علماء عرب نے. تو پہلے سال انہوں نے 11 رکعت پڑھائی, لیکن جھگڑا شروع ہو گیا کیونکہ انہوں نے 4 مصلے ڈالے ہوئے تھے, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی. آج بھی جو آپ کو ویڈیو ملتی ہے حرمین شریفین کی تعمیر کی, اس میں بھی وہ مصلے موجود ہیں. 1955 میں توڑے ہیں انہوں نے, اٹھا پہلے ہی لیے تھے. حنفی مسئلہ جو مسلح یہ مطلب خانہ کعبہ شریف پاکستان کی طرف سے دیکھیں ایسے, یہاں پر حنفی تھا, یہاں پر شافعی, یہاں پر جو ہے وہ مالکی اور یہاں پر حنبلی. یہ 4 مسلے تھے اور مقام ابراہیم پہ کوئی مسلح نہیں تھا جو قرآن میں حکم ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. تو جیسے ہی حکومت آئی علماء عرب کے بعد انہوں نے کہا 4 مسلے اٹھاؤ ان کے, اور مقام ابراہیم پہ امام کعبہ کو انہوں نے کھڑا کیا سنت کے مطابق. اب 4 مسلے اٹھائے, 11 رکعت ہوئی. تو یہ تو چونکہ پڑھتے تھے 20 رکعت, انہوں نے اپنے امام آگے کھڑے کر کے پھر تراویح شروع کروا دی مزید آگے. تو پھر علماء عرب نے, حکومت نے مشورہ کیا کہ یہ ہم نے مسلے اٹھائے تھے, پھر انہوں نے مسلے ڈال دیے ادھر اپنی تراویح لادہ سے. تو انہوں نے کہا چلو اس طرح کرتے ہیں, 2 امام مقرر کر دیتے ہیں, کیونکہ 10 رکعت اور 7 وتر سنت ہے. تو ایک امام 10 رکعت پڑھا کے چلا جائے, دوسرا امام آ کر 10 رکعت پڑھائے, تاکہ یہاں پر وہ سنت سے ایکسیڈ بھی نہ کریں, اور جو لوگ جن کو لادہ امامت کا شوق ہے مسلے سنبھالنے کا,
ان کے لیے بھی ایک تدارک ہو جائے. یہ انہوں نے حکمت عملی اڈاپٹ کی, یہ ان کی اپنی حکمت عملی تھی, میرے نزدیک یہ بھی ٹھیک نہیں ہے, ان کو سنت قائم کرنی چاہیے تھی. بل ابھی یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 80-90 سال سے 2 امام ہیں, 10 پڑھا کے ایک چلا جاتا ہے, پھر دوسرا آ کر 10 پڑھاتا ہے. اس طریقے سے انہوں نے ایک سنت کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ مجبوری ہے ان کی. بہرحال آج وہ اتنے مضبوط ہیں کہ وہ سنت کو زندہ کر سکتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے, سوائے حرمین شریفین کے, مکے اور مدینے کے, وہ بھی 2 مسجدوں میں, مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے, پورے سعودی عرب میں 8 رکعت صلاۃ اللیل اور 3 وتر ادا کیے جاتے ہیں, 11 رکعت. ایون خانہ کعبہ میں باب العمرہ کے ساتھ ہی ایک باہر مسجد ہے, اس میں بھی 11 رکعت ہوتے ہیں. مدینہ یونیورسٹی میں 11 رکعت ہوتی ہے, مکہ یونیورسٹی میں 11 رکعت ہوتی ہے. مکے اور مدینے میں کئی مسجدیں میں نے وزٹ کی ہیں, 11 رکعت ہوتی ہیں. صرف وہ انہوں نے ان کو حنفیوں کے فتنے سے بچنے کے لیے کہ وہ یہ اپنی علیحدہ امامت نہ شروع کروا دیں, انہوں نے یہ کام شروع کیا. میرا کوئی ایک عام حنفی کے ساتھ محبت ہے, نہ میں ان کو اہل سنت سے خارج کرتا ہوں, بس تعویل کی غلطی لگی ہے. ان کا جو ہے وہ اصلاح ان کی کرنی چاہیے پیار و محبت کے ساتھ. کوئی فتویٰ نہیں ان پر لگاتا, لیکن ان کو یہ بات حق پہنچانی چاہیے. ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا معاملہ شروع کیا, ادروائز انہوں نے یہ شروع نہیں کرنا تھا. اسی لیے پورے سعودی عرب میں 11 رکعت ہی پڑھی جاتی ہیں. اگر 20 ہو تو پھر سارے 20 پڑھا رہے ہو, تو یہ اس کی حکمت تھی. خود میں نے امام کعبہ سے میری ڈسکشن ہوئی شیخ زین العابدین سے مکے میں, انہوں نے کہا, میں نے اسے پوچھا جی قیام اللیل کتنی رکعت ہے رمضان اور غیر رمضان میں؟ انہوں نے کہا جی 11. تو میں نے کہا یہ حرمین شریف ہے, انہوں نے کہا جی یہ ان کی وجہ سے ہم کرتے ہیں, ادروائز وہ کہتے ہیں وہ اپنی کسی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے, کہتے تھے اس مسجد میں 11 رکعت ہی پڑھاتا ہوں الحمدللہ.